خواتین و حضرات، آج کے ولاگ میں ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ، آئس لینڈ اور سویڈن کی اہم خبریں اور یہاں کے حالات حاضرہ ہیں۔ تو نارڈک نیوز راؤنڈ اپ میں آپ سب کا عارف کسانہ کی جانب سے خیر مقدم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈنمارک کی طرف۔ تو ڈنمارک میں ڈاکٹروں کی تنظیم نے ڈینش حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں زخمی ہونے والے لوگوں کو ڈنمارک آنے کی اجازت دے تاکہ ان کا یہاں ڈنمارک میں علاج معالجہ کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے قبل یوکرین میں زخمی ہونے والے لوگوں کو ڈنمارک میں لایا گیا ہے اور ان کا یہاں پہ علاج کیا گیا ہے، لیکن غزہ میں جو لوگ زخمی ہیں ان کو لانے کی ڈینش حکومت نے ابھی تک اجازت نہیں دی، اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے بعد اب تک 43,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ ڈنمارک نے اجازت نہیں دی، لیکن اس کے علاوہ ناروے، اسپین اور اٹلی سمیت کچھ یورپین ملکوں نے غزہ سے زخمی لوگوں کو اپنے ملکوں میں آنے کی اجازت دی اور وہاں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ تو ڈینش جو تنظیم ہے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، انہوں نے ڈینش حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرے اور غزہ کے زخمیوں کو ڈنمارک آنے کی اجازت دے۔ ڈنمارک کی دوسری خبر ہے جو سویڈن سے بھی منسلک ہے۔ کل آپ نے سویڈن کے ولاگ میں بھی سنی کہ ڈینش انتہا پسند سیاستدان راسمس پالوڈن کو سویڈن کی ایک عدالت نے نسلی گروہ کے خلاف نفرت امیز بیانات دینے کی پاداش میں 4 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ اس بدبخت شخص نے 2010 سے ڈنمارک میں قرآن سوزی کے واقعات کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد اس نے سویڈن میں قرآن سوزی کی، اور 2022 میں مالمو میں جب یہ ایسی مذموم حرکت کر رہا تھا تو وہاں اس نے مسلمانوں کے حوالے سے، اور خصوصاً جو مسلمان جو ہیں وہ عرب نژاد ہیں، افریقی ہیں، ان کے حوالے سے اس نے توہین امیز اور نفرت امیز جو ہے وہ باتیں کی، جس کے جرم میں اس کو جو ہے وہ 4 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن اس نے اس کا صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ ڈنمارک کے حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ ڈنمارک کا جو بہت بڑا علاقہ گرین لینڈ ہے، وہاں پہ جو بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے اس کی توسیع کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ بڑا رن وے تعمیر ہو رہا ہے، تو اس لیے مستقبل میں گرین لینڈ جانا آسان ہوگا، بھی وہاں پہ جانا جو ہوائی سفر کافی مشکل ہے۔ تو یہ جو نیا رن وے ہے یہ 28 نومبر کو مکمل ہو جائے گا، اور ایک اور رن وے جو ہے وہ اگلے سال کھل جائے گا۔ تو اس لیے جو لوگ مستقبل میں گرین لینڈ کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ تو گرین لینڈ کا ہوائی اڈہ جو ہے اس کی توسیع ہو رہی ہے۔ کوپن ہیگن کا جو ہوائی اڈہ ہے وہ بھی اسکینڈینیویا میں سب سے زیادہ مصروف ترین ہوائی اڈوں میں ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں اس ہوائی اڈے پر 27 لاکھ مسافروں نے یہاں سے سفر کیا، اور یہ جو پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ 8% زیادہ پیسنجرز ہیں، تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مصروف ہوائی اڈہ ہے۔ ڈنمارک کے بعد اب ہم چلتے ہیں ناروے کی جانب، اور ناروے کی حکومت نے ٹیکسوں میں 27 ارب نارویجن کرون کا جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، اور معاشیات کے لحاظ سے خبر جو بلومبرگ نے یہ دی ہے کہ دنیا کی جو 10 کرنسیاں جو نیچے گئی ہیں ان میں نارویجن کرونا بھی شامل ہے، جبکہ سویڈش کرونا بھی جو ہے وہ 6% جو ہے وہ ڈیویلیو ہوا ہے، جبکہ جو برطانوی پاؤنڈ ہے وہ 1.5% اوپر گیا ہے۔ نارویجین اور سویڈش کرونا دونوں جو ہیں وہ اس رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ نیچے کی طرف گئے ہیں۔ اگلی ناروے کی خبر یہ ہے کہ ناروے نے جو سی فوڈ ہے، سمندری خوراک، اس سے ریکارڈ جو ہے وہ اس نے رقم کمائی ہے، اور یہ جناب برآمدات جو ہوئی ہیں اکتوبر کے مہینے میں 18.5 ارب نارویجن کرون ہے، تو یہ پچھلے سال اسی مہینے کے مقابلے میں یہ 5% جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور ناروے کی خبر معیشت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پہ جو بینک ہے انہوں نے اس سال جو سود کی کمائی ہے انٹرسٹ میں، انہوں نے 100 بلین نارویجن کرون کمائے ہیں۔ تو نارویجن بینکوں نے انٹرسٹ ریٹ کے مد میں جو اس سال ان کی آمدنی ہوئی ہے وہ 309 ارب نارویجن کرون ہے، اور جبکہ اس پہ جو لاگت آئی ہے وہ 209 ارب نارویجن کرون ہے، تو اس طرح سے ان کو 100 بلین یعنی 100 ارب نارویجن کرون کا جو ہے فائدہ ہوا ہے۔ تو بینک ہمیشہ جو ہے آپ کو پتا فائدے میں رہتے ہیں۔ ناروے کے بعد رخ کرتے ہیں ہم فن لینڈ کا، اور فن لینڈ میں جو ٹیلی فون کمپنی ٹیلیا ہے
وہ وہاں پہ 500 اپنی ملازمتیں کم کر رہی ہیں، تو 500 لوگ جو ہیں وہ ٹیلیا کمپنی سے فن لینڈ میں بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح صحت کے شعبے میں جو سینٹرل فن لینڈ میں صحت کی دیکھ بھال کا شعبہ ہے، وہاں سے 330 جو ہے وہ ملازمتیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں فن لینڈ میں ایک سروے ہوا ہے، لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کو ٹیکس دینا چاہیے، ٹیکس دینے کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عوام کی بھاری اکثریت نے کہا ہے کہ بالکل ٹیکس دینا چاہیے، اور یہ ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ٹیکس ادا کرے۔ اس کے بعد جناب نارڈک ممالک میں سے آئس لینڈ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو آئس لینڈ میں جو ہے وہ 30 نومبر کو انتخابات ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ نئی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی، اس لیے 30 نومبر کو وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ اور آئس لینڈ سے اگلی خبر یہ ہے کہ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو قتل کر سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو عمومی جواب تو ہوگا یہ نہیں، لیکن وہاں آئس لینڈ میں ایک ماں کو اپنے چھوٹے بیٹے کے قتل کے الزام میں اور بڑے بیٹے کو زخمی کرنے کے الزام میں 18 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اور اب آخر میں ہم آتے ہیں جناب سویڈن کی طرف۔ سویڈن کی بہت سی خبریں تو آپ نے کل کے ولاگ میں ملاحظہ کی۔ آج کی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو اسکولوں میں تارکین وطن کی بچیاں پڑھتی ہیں، لڑکیاں اسکولوں میں جاتی ہیں، اور یہاں پہ سپورٹس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایدروتس، جس کو سویڈش میں کہتے ہیں، یہ لازمی سبجیکٹ ہے سب کے لیے۔ تو رپورٹ آئی ہے کہ اس میں تارکین وطن کی جو بچیاں امیگرینٹس بیک گراؤنڈ کی، وہ پیچھے ہوتی ہیں، ان کے گریڈز بھی کم آتے ہیں، اور وہ اس میں اس طرح سے حصہ نہیں لیتی جس طرح سے باقی بچے لیتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ خاندانی پس منظر اور باقی سماجی جو ہے وہ وجوہات ہیں۔ اس کے بعد جناب سویڈن کی اگلی خبر یہ ہے کہ الیکٹرک اسکوٹر پہ جو لوگ سوار ہوتے ہیں بچے، ان کے حادثات میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ سال 2000 سے 2023 کے دوران الیکٹرک اسکوٹر پر 17 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ حادثات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور سویڈش ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ یہ حادثات 700% بڑے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس لیے الیکٹرک اسکوٹر پہ سفر کرتے ہیں، خصوصاً جو ٹین ایج کے لوگ ہیں، آپ ان کو ذرا بتائیے کہ وہ محتاط ہو کے چلیں تاکہ ان حادثات سے بچا جا سکے۔ اور سویڈن کی اگلی خبر یہ ہے کہ جو خواتین نسوانی بیماریوں کے لیے گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں، ان کو کافی زیادہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے، ریکارڈ تعداد ہے۔ حالانکہ سویڈن کا جو یہاں پہ سسٹم، ہیلتھ سسٹم، اس میں 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اسپیشلسٹ کے پاس ٹائم ملنا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اور ان کو جو ہے وہ تقریباً 4250 خواتین، یعنی 46% ایسی ہیں جن کو بہت لمبے عرصے کے لیے انتظار جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور زیادہ تر یہ سکونے اور ویرملینڈ کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بلیکنگے اور جو ہے وہ سمولان، اس طرف بھی کافی خواتین کو انتظار کرنا پڑتا ہے گائنیکالوجسٹ تک جانے کے لیے۔ تو یہ تھا جناب آج کا نارڈک نیوز راؤنڈ اپ، جس میں آپ نے ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور آئس لینڈ کی خبریں اور اپڈیٹ سنے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ ناظرین اس کو کس حد تک پسند کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی رائے آتی رہے گی تو پھر ظاہر ہے یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ اور اب مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔